السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں جناب جانزیب عباسی اور طیب بلوچ. مخصوص نشستوں کا مقدمہ جس پر نظر ثانی درخواستوں پر دلائل جاری ہیں، باوجود اس کے کہ ایک سوال ابھی تشنا ہے جو جسٹس شاہد بلال حسن نے پوچھا تھا سلمان اکرم راجہ سے، لیکن آج بھی سلمان اکرم راجہ نے تیسرے دن اپنے دلائل مکمل نہیں کیے ہیں. لیگل دلائل کے ساتھ ساتھ سیاسی گفتگو اور سیاست، ماضی کے انحرافات، آئینی انحرافات اور اس حوالے سے ججز کے سوالات اور بڑی ہلکی پھلکی نوک جھونک بھی ہوئی. اور ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ کارٹون کے اوپر بات شروع ہوئی، وہ بھی بڑی دلچسپ تھی. اور یہ اس کا تناظر یہ ہے کہ گزشتہ روز جیسے جمال بندوخیل نے کارٹون کا حوالہ دیا تھا، اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ نے فارسی میں ایک شعر پڑھا تھا اور اس میں کہا تھا اس فارسی شعر کا ترجمہ یا مفہوم یہ تھا کہ میرے ہاتھ باندھ کر مجھے دریا میں پھینک دیا گیا اور کہا گیا کہ میرے کپڑے گیلے نہ ہوں. تو اس پر جیسے جمال بندوخیل نے کہا تھا، میں نے بھی ایک اخبار میں کارٹون دیکھا تھا جس میں دو باکسر ہوتے ہیں، ایک کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے کہا کہ میں وہ کارٹون ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے تو ایک کارٹون ملا کہ جس میں دو باکسر ہیں، ایک کے ہاتھ پیچھے بندھے ہیں اور ریفری اور مخالف دونوں مل کے اس باکسر کو مار رہے ہیں. تو میں نے پھر اس کو صرف نظر کر دیا. تو اس پر جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ یہ 2018 کے اخبار میں کارٹون چھپا تھا. اس پر جیسے صلاح الدین پمر جو ہیں انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ہمارے اپنوں نے انہیں چھوڑ دیا، یا اپنوں نے ہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا. ہاں، یا اپنوں ہی نے ایسا سلوک کیا. بہرحال سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ان کے دلائل اب پیر تک ملتوی ہو گئے ہیں، یعنی کہ سماعت ملتوی ہوگی اور پیر کو انہوں نے کہا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اپنے دلائل مکمل کریں گے. اور آج جسٹس امین الدین خان کا حامد خان سے بھی ایک بڑا اہم مکالمہ ہوا، اس پر بھی بات کریں گے. تو بنیادی طور پہ تو طیب صاحب جو آرگومنٹس ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے بڑے قانونی حوالے دیے اور اس میں جو مختلف فیصلوں کے حوالے دیے، اس میں اصغر خان کیس تھا. اصغر خان کیس مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سے زیادتی تھی. پیر صابر حسین شاہ کیس یعنی کہ مسلم لیگ نون سے زیادتی والے کیس تھے. صدیق الفاروق کیس تھا اور دیگر ایسے زیادہ تر وہ کیس تھے جن کے اندر ان سیاسی جماعتوں نے، جو کہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور دیگر ہیں، ان کے حق کے اندر فیصلے آئے تھے. اور یہ ان کو چور کہتے ہیں. اور یہ فیصلے اس بات کی غماز ہیں کہ جمہوری جدوجہد ووٹ کے اصول تک، بے نظیر بھٹو کیس کا فیصلہ، تو اس کے اوپر رلائے کر کے مکمل انصاف کے حق میں دلائل دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) سپریم کورٹ پاس یہ اختیارات ہیں، وہ 185(3) میں بھی استعمال کر سکتی ہے، 184(3) کے ساتھ 187. تو اس پہ جو ہے وہ ان کا سارا فوکس تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کے اندر آئینی ٹائم لائن کراس نہیں کی گئی ہے. دراصل انہوں نے کہا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کو نے جوائن کیا آزاد ارکان نے، وہ ایک غلط فہمی پر اور غلطیوں کی وجہ سے کیا تھا، لہٰذا وہ وائڈ کر دیا اس 8 رکنی بینچ نے ان کا، اور ان کو کہا کہ اپنا حلف نامہ دے دیں کہ 15 دن کے اندر آپ کس سیاسی جماعت میں 8 فروری کو تھے. تو مظلومیت کی داستان بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں، لیکن 9 مئی کو بھول جاتے ہیں کہ یہ اس کے بعد کے واقعات ہوئے. سر 9 مئی کو تو یہ بے شک بھولیں، لیکن 9 مئی ان کا پیچھا کرتی رہے گی، کیونکہ 9 مئی پہ ہی ان کے اپنے سپانسر نے بھی مہر لگا دی ہے. 9 مئی پہ دیکھیں، 9 مئی 2023 کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر 9 مئی 2025 کو جو پھر مودی نے کیا، ٹھیک ہے نا. تو اب 9 مئی تو کوئی نہیں بھول سکتا، لیکن اب ہم چونکہ 9 مئی سے آگے اللہ نے ہمیں وکٹری دی، ہم وکٹوریس بنے ماشاءاللہ ورلڈ سٹیج پہ بھی، اپنے خطے میں بھی، تو وہ ہم 10 مئی میں کو جو ہے وہ زیادہ سیلیبریٹ کریں گے. لیکن 9 مئی اصل بات یہ ہے جو یہ منت ترلے کر رہے ہیں
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारी गलतियों से सरफ नज़र किया जाए, और वजह भी उनकी हमें और आपको समझ आती है कि माजी में जो है वो आइन और कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलता रहा, इनको मावरे आइन हमेशा रिलीफ मिलते रहे। और यहाँ पे हमने देखा कि सॉरी टू से लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर भी उन्होंने जुडिशरी को यूज़ किया। अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब ये उसी चीज़ के बेसिकली हामी हो चुके हैं। और वो जो अब ये इंट्रा पार्टी और इंतखाबी सिंबल के हवाले से 2017 में भी जब साकिब निसार साहब थे उन्होंने भी ये फैसला दिया था। साकिब पार्टी निसार साहब ने इसी तरह से PMLN की इंतखाबी निशान बानी PTI की जो सिस्टर है अलीमा बाजी, जिसको अब आजकल हमारे जो तहरीक इंसाफ के यूथड़े जिनको आप कहते हैं या यूथी कहें जो भी कहें, वो तो उनको फातिमा जना से जो है तशबीह दे रहे हैं। और उसी वजह से वो क्या ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने भी जजेस को कहा मैं आपसे वही मांग रहा हूँ जो फातिमा जना ने मांगा था। वो फातिमा जना और कोई रेलिवेंसी नहीं थी, सिर्फ एक परसेप्शन मैनेजमेंट थी। और दूसरा असल जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग में अच्छा कोर्ट प्रोसीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि इनका जो सूरत हाल है, जैसे वो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने भी कहा कि अब आपको वो हमारे आपके दोस्त छोड़ गए 2018 वाले कार्टून पे आप देख लें, इनको हमेशा अदलिया से जो है वो रिलीफ मिलता रहा। अदलिया इनके हक़ में पॉलिटिकल टूल के तौर पे लॉन्ड्री का किरदार अदा करती रही और बहुत सारी चीज़ें। अब भी ये इस बेंच से लेकिन बैक्ड बाय बाजवा एंड फैज एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ें उस टाइम यही थी ना, उस टाइम ये गोद में थे, फेवरेट थे, सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो अब जो सूरत हाल है ये कह रहे हैं कि माई लॉर्ड मेहरबानी करें आप, वो जो सही मंसूर अली शाह साहब ने कंप्लीट जस्टिस का तलवार उठाया था, आप भी वही तलवार उठाएं। हमारी गलतियां जो हमसे हुई हैं उनसे सरफ़ नज़र करते हुए आप कंप्लीट जस्टिस 187 को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये नशिस्तें हमें दें। तो ये बेसिकली तो यही मांग रहे हैं और यही उनके आर्गूमेंट्स हैं जिसकी वजह से इनको वो फैसले कोर्ट करने पड़ रहे हैं, जैसे बेनज़ीर जिनकी आपने मिसाल दी कि जो इनके अपने खिलाफ जाते हैं। सिंपल सी बात है क्योंकि जो कुछ इनका उसमें को बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें थी। वहाँ पे तो गैर आईनी एक्ट हुए थे, 3 नवंबर वाला फैसला। इधर तो गैर आईनी एक्ट इनकी जानिब से हुए हैं, इनकी जानिब से सारे गैर आईनी एक्ट हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट को तोड़ना, सारा कुछ करना, तो ये इस वजह से मुझे जो है मैं अगर आपको एट दी एंड कहूँ, सुलेमान अकरम राजा के पास फिर भी आर्गूमेंट्स नहीं है, लेकिन ये 3 दिन ले गए हैं, चौथा दिन वो मंडे वाला भी ये ज़ाय कर देंगे। लेकिन वो जस्टिस शायद बिलाल हसन का सवाल अभी तक भी एग्जिस्ट करता है क्या? तो इसी में जो है ना, जहाँ इतने सारे फैसले दिए हैं मुकम्मल इंसाफ के और दूसरे तीसरे, तो वहाँ पे वो उन्होंने कहा कि आइनी इन्हराफात को अदालतों ने दुरुस्त किया। तो एक आइनी इन्हराफ तो पार्लियामेंट में जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसमें भी हुआ था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बंदयाल साहब की सरबराही में करेक्ट किया था। उस केस का हवाला क्यों नहीं दिया? वो केसेस कई तरीके साहब जो इनके हक में नहीं जाते वो उनके हवाले नहीं, उससे फिर पता लग जाता है ना कि क्या हुआ था। जी बिल्कुल। और फिर वही बात सामने आती है, फिर ये भी पता लगता है जी कि जो असम्बलियाँ हैं वो कबल अज़ वक्त किसके मशवरे के ऊपर तहलील की जाती रहीं और क्या होता रहा। अगर हम टू दी पॉइंट सिर्फ केस की अगर बात करें तो सिद्दीकी साहब इस केस में अब तक जो है वो ये सवाल के जो उस वक्त के पेक्युलर सर्कमस्टांसेस थे, जो मखसूस हालात थे, वो बेसिकली वो बयान करने के लिए कर रहे हैं कि ये जजमेंट जो है वो 8 जजों ने क्यों इस नतीजे पर पहुँचे। लेकिन इस पे तो फिर इसमें जस्टिस बाकर नजफी का बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि अगर आप आइनी इन्हराफात को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर गैर आइनी काम को जो है वो दुरुस्त किया है, तो अगर गैर आइनी काम था और मतलब कि इंतखाबात शफाफ नहीं थे, तो फिर उन 8 जज साहिबान ने इंतखाबात को क्यों नहीं कलअदम करार दिया? वो फिर वो तैयब बलोच जैसे कह रहा है कि ये तो 8 जज चाहते तो इमरान खान को वज़ीर आज़म भी बना सकते थे, तो वो अगर बात होनी तो उस तरफ भी चली जाती, लेकिन तो कर देते ना। सही बात है, रुक क्यों गए? लेकिन कईम सिद्दीकी साहब जो जस्टिस कर देते तो सही मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस बन जाते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का जो क्वेश्चन है ना,
نے اس کوشچن کو بڑا غور کیا ہے. کون سے کوشچن؟ یہ کوشچن کہ ووٹ جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یا نہیں ہے. ہاں اس کی ایک بڑی لاجک ہے. یہ جو پیکولر سرکمسٹانسز کی جو پوری بنیاد ہے نا وہ اصل میں کھڑی ہوئی ہے کہ ووٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ. 8 ججوں کا جو فیصلہ ہے, اچھا ٹھیک ہے نا, ووٹ فنڈامنٹل رائٹ, کہ ووٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو اسی کو اصل میں جسٹس مسرت علی صاحبہ نے اس کے اوپر ایک سوال کر دیا کہ یہ ووٹ فنڈامنٹل رائٹ کیسے ہے. تو اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی والوں نے ٹرولنگ کی. تو آج بھی ایون جب یہ سوال ہوا ایک مرتبہ پھر جسٹس مسرت صاحبہ نے پوچھا کہ کیا 10 سال کا کوئی بچہ اگر ہے کیا وہ ووٹ کی کے جو اختیار ہے کہ اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی, یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو ووٹ, یہ ریگولیٹ بائی لا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی جو آئینی حقوق ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک جو شہری ہوتے ہیں ان کو آئینی حقوق ملتے ہیں, دوسرے وہ حقوق جو قانون جن کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور تیسرے وہ حقوق جو بائی برتھ آپ کو مل جاتے ہیں. تو پھر جسٹس مسرت صاحبہ نے کہا کہ یہی تو سوال میں نے پوچھا تھا آپ سے, اور یہ اگر عدالت میں مجھے اس سوال کا جواب اگر مل جاتا, لیکن وہ نہیں ملا. تو نہیں, لیکن آج سلمان قمر راجہ نے دے دیا نا, لیکن اس ایکسپلینیشن کے ساتھ کہ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں اور ایکٹیو وہ نہیں ہوں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہوں. تو یہ وہ سوال جو ہے یہ بہت اہم تھا کہ منصور علی شاہ صاحب اور 8 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ جو اپنا آرگیومنٹ بلڈ کر رہے ہیں آرٹیکل 17(2), گو کہ 17(2) کا بھی معاملہ جو ہے اس طرح سے کورٹ کے سامنے نہیں تھا. تو اس کو جب آرگیومنٹ بلڈ کر کے تو ووٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, جب وہ اس طرف گئے تو پھر یہی سوال پوچھا گیا جسٹس مسرت علی صاحبہ کی طرف سے کہ ووٹ فنڈامنٹل رائٹ کیسے ہے, کہ پیدائشی حق جو ہے وہ نہیں ہے, اس کو لا ریگولیٹ کرتا ہے, ایک حد ہے, ایک اس کے بعد جو ہے وہ 18 سال. بالکل اسی طرح سے اگر آپ اس کو لے لیں کہ انتخابی نشان کو بنیادی حق ہے, جی انتخابی نشان تب ملے گا جب الیکشن ایکٹ کے تحت آپ الیکشن کروا لیں گے, اور ایک پارٹی ہوگی, اس کے اثاثے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر ہوں گے, ممنوعہ فنڈنگ آپ نے نہ دی ہو, تو وہ سارے کرائٹیریا جب آپ پورا کریں گے تو انتخابی نشان تب آپ. لیکن 8 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کے اندر جو قانونی رکاوٹیں آ رہی تھیں ان سب کو انہوں نے ختم کیا. انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا میں شامل ہونے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا. پھر اس کے بعد 15 دن کا وقت دے کے سوئیاں پیچھے گھما دیں, جنرل باجوہ کے لیے سوئیاں آگے گھما دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ جسٹس ہوا. بے شک اگر عدالتی فیصلہ غلط بھی تھا تو اگر انجسٹس کیور ہوا ہے اصل میں تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو. اصل میں یہ نہیں کمپلیٹ بدقسمتی ہے, یہی وہ بدقسمتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہے. یہ اب یہ آرگیومنٹ تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ جو 187 کی جو پاور, یہ اختیار ہے 187 کا کمپلیٹ جسٹس کا, یہ 185 میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور 184(3) میں بھی ہو سکتا ہے. تو سپریم کورٹ کن پیرامیٹرز کی بنیاد پہ یہ طے کرتی ہے. اس پہ پھر جو ہے جسٹس امین الدین خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ 187 سنی اتحاد کے وکیل جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, لڈو فیصل صدیقی, ہاں فیصل صدیقی, وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں 187 کمپلیٹ جسٹس, اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ راج صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کے ساتھ 187 کو انووک کیا جا سکتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے, ساری ہے آپ کے پاس ساری پاورز, یعنی سپریم کورٹ بادشاہ ہے. لیکن پھر اس پہ پھر محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ یہ 184(3) میں تو پبلک انٹرسٹ اور اس کا معاملہ ہوتا ہے نا, لیکن ہائی کورٹ کے پاس تو وارنٹوں کے اندر 199 میں بے تحاشا اختیارات ہیں. جی تو یہ وہی دلیل ہے جی کہ یہ آپ ہمارے حق میں جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح فیصلے کریں اور بغیر دیکھے جو ہے وہ پاور جو ہے وہ یوز کرتے تو اچھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے, مطلب میکسیمم جو آرگومنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کرنا تھا وہ آگے آ رہا. اب تو اور کچھ ایسی وہ نہیں چیزیں آئیں گی. شاہد بلال حسن صاحب کا سوال بس وہ رہ گیا, وہ جو ہے نا اس وہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو کیوں سن دیں, آپ کو ہم کیوں سنائیں, وجہ کیا, ٹھیک ہے سے بھی 3 اور 4 دن بھی یار, یہ تو
ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ راجہ صاحب نے کافی اچھے قانونی نکات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپنا لڈو وکیل فیصل صدیقی صاحب کے مقابلے میں. راجہ صاحب نے بڑے سلجھے انداز کے اندر عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے منڈے کو. تو منڈے کو تو میں یہاں پہ نہیں ہوں گا, میں اس وقت سفر میں ہوں گا. تو اب آپ کے اوپر ہوگا سارا کچھ کہ آپ کیا کرواتے ہیں یہاں پہ. تو آپ کو یہ فیصلہ کب تک یہ صورتحال کنکلوڈ ہوتی ہوئی کیسے کب تک نظر آ رہی ہے, کب تک یہ ججمنٹ یا اس کی سماعت مکمل ہو سکتی ہے؟ لگتا ہے جب آپ لنڈن پہنچ چکے ہوں گے تب. تو نیکسٹ 23 ہے نا, 23 تک گیا ہے, 23 24 25 تک پاسبل ہے شاید, یعنی کہ وہ نیکسٹ جو ویک ہے نا. اگر اس کو دیکھا جائے تو مطلب دیکھیں نا, سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ عزیر بنڈاری صاحب وہ تو آرگومنٹ نہیں کریں گے, اب رہ جاتے ہیں حامد خان صاحب. بالکل. اور حامد خان صاحب کو جو ہے وہ جیسے زمین الدین خان صاحب نے کہہ دیا کہ خان صاحب یہ جو لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں, اور آپ جو ہے ایسے دلائل دیجیے گا جس سے کہ لوگ کہیں کہ ہاں ہماری عدالت سیکھ کے جذباتی باتیں نہ کیجیے گا, خطاب نہ کیجیے گا. ہاں کہنے صحیح ہے, وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ بھئی تو وہ انہوں نے ان کو چتاونی دے دی ہے. اب حامد خان صاحب کیا کرتے ہیں یہ ایک دیکھنے والی بات ہے. تو حامد خان صاحب کا جو قد کاٹ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں آپ اس قد کاٹ کے مطابق ہی آرگیومنٹس کریں, جایا کہ کوئی پولیٹیکل جو ہے یا اس میں آپ نہ جائیں ایفیلیشن میں ایک لیگل اس پہ. اب دیکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب, لیکن حامد خان صاحب کا آج کل تھوڑا سا مسئلہ ہے بھی صحیح کہ وہ تھک جلدی جاتے ہیں. نہیں وہ ان کو پراپر سنائی بھی نہیں دیتا ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے سنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ایشو ہے اور نہیں, لیکن ظاہر ہے وہ اپنے دیکھیں گے وہ دلائل. اب میں دیکھنا یہ ہے کہ ان سنی اتحاد کونسل اور ان سے ہٹ کے ریویو کے حوالے سے وہ کیا آرگومنٹس دیتے ہیں اور کتنی دیر دیتے ہیں. اب یہ تو کافی دن ہو گیا نا, 3-4 دن جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے 4 دن, 3 دن سلمان اکرم راجہ کے, تو وہ ایک ون سائیڈڈ ہی چلتا جا رہا ہے, جبکہ مخدوم علی خان صاحب نے ایک دن میں اپنے آرگومنٹ مکمل کر لیے تھے. بالکل. تو اب جو ہے جو کیوں بنتی ہے, حامد خان صاحب منڈے کو تک ملتوی کرنے کے لیے کہہ رہے تھے, منڈے تک چلا گیا کیس. ٹھیک ہے. تو اب منڈے کو اگر وہ اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیتے ہیں ساری پارٹیز, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ جواب الجواب جو ہے وہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے بھی, مخدوم علی خان صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل نے بھی. بالکل. تو یہ 3 لوگ جو ہیں یہ اگلے 2 دن میں مطلب 25-26 بنتی ہے اس کہ میں کنکلوڈ ہو جائے گی. اس میں ریٹن مروزات بھی آ چکی ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی تحریری مروزات سبمٹ ہو چکی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہو چکی ہیں. تو شاید وہ جو ہے اس میں ان میں سے کوئی ایک آدھ وکیل آ کے 5 منٹ 7 منٹ یہی کہہ دے کہ سر یہ ہماری مروزات ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ پوائنٹس ہیں. وہ تو 5-7 منٹ سے زیادہ میرا نہیں خیال وہ لے لیں گے. تو 25 تک مجھے لگ رہا ہے. اچھا, الیکشن کمیشن کے وکیل نہیں نظر آ رہے, اسکندر مومن جو ہیں, ان کی جگہ شجیل صاحب نظر آ رہے ہیں. اور سنا ہے وہ اسکندر مومن صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں ملک سے باہر, اور شجیل سواتی صاحب جو ہیں ان کو چھٹیوں سے واپس بلایا گیا ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو بہرحال ان کے ریٹرن آ چکے ہیں. اور میری ان سے بات بھی ہو رہی تھی کچھ الیکشن کمیشن کے لوگوں سے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی راجہ صاحب اور سنی اتحاد کونسل نے بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ مسخ کیے ہیں, درست نہیں کیے. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ جیسے باپ والا تھا, اتنی باپ 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 باپ. اچھا آج اس پہ بھی ہوا, آج جیسے جمال مندوخیل صاحب نے جو ہے وہ ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو باپ کی نظیر ہے مخصوص نشستوں والی, کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو سلمان راجہ صاحب نے بڑا جی اتنی بھی غلط نہیں ہے. دیکھیں میں نے ابھی میں نے اس دن آپ کو بتا دیے تھے نا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر باپ پارٹی کے 2 MP الیکٹڈ تھے. تو جب یعنی کہ وہ اگر ہم خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کریں تو پارلیمانی پارٹی تو وہاں پہ وہ ڈکلیئر ہو گئی نا, ایگزسٹ ہو گئی نا, تو پھر ان کو مخصوص نشستیں تو ملنی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے ہی نہیں اور ایسے دے دی گئی, تو وہ تو غلط ہے. اور ویسے بھی باپ پارٹی کا تو پورے پاکستان میں وجود تھا. مجھے خود
حیرت ہوئی. میں آپ کو جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ والی اٹیمپٹس ہو رہی تھیں تو اس ٹائم جو ہے وہ سردار یار محمد رند نے ایک ڈنر دیا تھا جس میں جام کمال اور بلوچستان کی یہ ساری کابینہ موجود تھی. تو وہاں پہ میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ مجھے ایم پی اے ملے باپ پارٹی کے جو خیبر پختونخوا سے تھے. ایک بلاول افریدی تھے تو دوسرے کا کل میں نے بتایا تھا, مجھے ابھی اس کا نام نہیں ہے, لیکن بلاول کو میں جانتا ہوں. تو میں نے کہا آپ باپ سے کیسے ہیں؟ میرے لیے ایک حیرت زدہ تھا کہ آپ جو ہے آپ تو خیبر پختونخوا میں ہیں, تو بلوچستان کی باپ پارٹی خیبر پختونخوا میں. اس نے کہا ہمارے 2 MP اس اسمبلی میں موجود ہیں اور الیکٹڈ MP ہیں. مخصوص نشستیں تو الیکٹڈ کے بعد دی جاتی ہے نا. تو یہ ایک چیز ہے اور جو شاید تحریک انصاف کو بھی نہیں پتہ. میں نے آج کل وہ بلاول افریدی PMLN اور ان میں ہے, تو ان کو تھوڑا سا وہ فیکٹ چیک کر لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اپنا چھٹی کس کی چھٹی کی کیا بات؟ چھٹیاں بند ہو گئی ہیں سر. کس کی چھٹیاں بند ہو؟ آپ کو وہ خبر آپ نے دی تھی نصر کہ وہ سعودی عرب میں کوئی ایک کمرے میں وہ ایک ایونٹ رکھا گیا اور اس میں جیسے منصور علی شاہ صاحب کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی چھٹی دیں, تو انہوں نے کہا چھٹی کوئی نہیں ہے جی. تو وہ اس میں انہوں نے خط شت بھی لکھا. تو اب ایک سنا کوئی جوڈیشل کمیشن کے اندر پھر ایک مطلب کوئی خط وط لہرایا گیا, کیا تفصیل؟ نہیں ابھی تفصیل اس کی آئی نہیں ہے لیکن وہ آ جائے گی. اچھا تو یہ ہوا جی کہ ایک چھٹیوں والا ایک پریزیڈنشل آرڈر ہے, اس میں اب کی گئی ہے تبدیلی ججز کی چھٹیوں کے حوالے سے. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا جی کہ بس ججز کی چھٹیوں اور غیر ملکی دوروں کے حوالے سے کہ اگر آپ کو چھٹی درخواست لینی دی اور نکل ہوگی گئے. تو چیف جسٹس کے NOC کے بعد جو ہے وہ چھٹی NOC ریزننگ باقاعدہ دینی پڑے گی, وجوہات بتانی پڑیں گی کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں, یہ وہاں پہ کیا کرنا ہے. اور پھر اگر کوئی آفیشیل ججاں دے دورے تے چھٹیاں بھی بند. اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ ججز کیس سنیں گے, کیسز کی تعداد کم ہوگی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آفیشیل وزٹ کے اوپر آپ جائیں گے تو تب آپ کو فارن آفس اور وہ پروٹوکولز جو ہیں وہ سارے ملیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی نجی دورے پہ جائیں اور وہاں بھی آپ دفتر خارجہ کو کہیں جی کہ ہمیں پروٹوکولز دیں. ہم وہ جیسے جسٹس باقر نقوی والا معاملہ سامنے آیا تھا. جی تو یہ جو ہے وہ ایک اصول طے کیا گیا ہے. صاحبان تو دیکھیں مخصوص نشستوں کی بات ہو رہی ہے نا, مین کیس یہی مخصوص نشستوں کا کیس جب پہلی دفعہ نظر ثانی آئی تھی تو اس ٹائم جب قاضی صاحب نے کہا کہ اس کو ہم فکس کرتے ہیں وہ جو کمیٹی میں, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری چھٹیاں آ گئی ہیں. حامد خان صاحب کل جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلے اتنے مہینے لگا نہیں ہیں اور اب ختم. اب مطلب یہ بھی ایک عجیب دلیل بات ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ جج چھٹیوں پہ چلے گئے تھے کہ جی ایسی چھٹیاں تھی جانا سے ریویو نہیں سن سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو اتنے عرصے بعد کیس لگا اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملتوی کریں اور ملتوی کر دیں آگے. جو بات PTI کو سوٹ کرتی ہے PTI وہ کہہ رہی ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کیس لمبا چلے یا دب جائے. نہیں, ان کی تو کوشش ہے کہ ستمبر تک چلا جائے اور تاکہ درمیان میں چھٹیاں گزر جائے. سر دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہے وہ PTI چاہتی ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو. ریزرو سیٹس والا کیس سپریم کورٹ میں ہے تو وہ PTI چاہتی ہے کہ یہ لگے ہی نہ ڈیلے ہو جائے. تو یہاں پہ اس کا فیصلہ نہ ہو جو ہے وہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے بینچ کی جو کمپوزیشن ہے ان 11 جج صاحبان میں سے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں وہ تو اپنی ججمنٹ کو بہت ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ شاید اپنا ویو تبدیل نہ کریں. تو جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی اور دیگر جج صاحبان جو ہیں, آپ کو لگتا ہے کتنی, آپ کو اس وقت کیا پوزیشن لگتی ہے کہ اگر ریویو ایکسیپٹ ہونے کے حوالے سے اور ریویو ڈسمس ہونے کے حوالے سے کیا ججز کی تعداد آپ کو لگتی ہے؟ سر 9-10 یعنی کہ یہ جو 11 دو تو ہیں آلریڈی وہ ذہن میں رکھیں. اچھا نہیں جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی تو اپنا 13 کام کرے نا تو 2 تو چلے گئے اس پہ, باقی بچے 11. میں تو 11 میں سے 9 یا 10 جو ہیں وہ اپیلوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ریویو نظرثانی درخواستوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو یوں جو ہے اچھا ایکسیپٹ میں تو نظرثانی درخواستیں ایکسیپٹ کرتے ہوئے کیا وہ 39 والی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جمال خان صاحب کا میں ایک فوکس کر رہا ہوں. خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے فیصلے کے خلاف تو ریویو نہیں آیا, ریویو آیا اکثریتی فیصلے کے خلاف. ایک منٹ ڈسینٹ کی میں بات نہیں کر رہا,
تو اٹ مین کہ جمال خان صاحب بھی تو ایکسیپٹ کریں گے لیکن وہ اپنے فیصلے پہ جا سکتے ہیں. اپیل تو نظر ثانی تو وہ ایکسیپٹ کریں گے. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میں خود کنفیوز ہوں. میں اسی لیے آپ بڑے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، سب سے بڑے بھائی تو آپ ہیں. دو تو سر وہ جو جنہوں نے آغاز میں ڈسمس کر دی، جسٹس عائشہ صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب. ہاں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس ریویو کے اوپر جو فیصلہ ہے اختلافی فیصلہ ہے. اختلافی فیصلہ ہے. اچھا جی. دوسرا ہم یہ کہیں جی جسٹس جمال صاحب جو ہیں وہ اپنے اسی فیصلے کے ساتھ ہی رہیں گے. فیصلے کے ساتھ تو جائیں گے. مجھے ٹیکنیکل پوائنٹس بتائیں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، نہیں نظر ثانی ایکسیپٹ کر کے تو اس پہ جائیں گے نا. وہ تو پھر عائشہ اور نہیں، وہ اگر الگ ہو جائیں گے. ایکسیپٹ ہوا بھی تو وہ اس کی ریزننگ تو ان کی وہی، لیکن آرڈر آف دی کورٹ تو آئے گا نا. کچھ اور آئے آرڈر آف کورٹ تو آئے گا. لیکن میرا جو پوائنٹ جو میں اس کے بعد پھر وہ جو سنی اتحاد کونسل کے اپنے لڈو وکیل ہیں فیصل صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جی ان دو جج صاحبان کے آرڈر اس پہ نہ ہوئے تو دستخط تو وہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہوگا. ایک وہ نیا پھڈا کھلے گا. پھر ابھی جو ہے یہ شیطان کی آنت کی طرح سے چلتے جا رہے ہیں مقدمے، اور وہ مانگ رہے ہیں کہ جناب ایک تو التوا 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک ملتوی کرنے کی میری درخواست جو ہے اس کا تفصیلی فیصلہ دیں، میں ریویو کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ پر اعتراضات کے حوالے سے جو ججمنٹ ہے، جو آرڈر ہے، ہم نے اس کے اوپر ریویو کرنا ہے. تو یہ معاملہ ختم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس کوئی ابھی تو ایک سپریم کورٹ نے ایک اور نیا کٹا چھوڑ دیا پاکستان میں وہ جو جس ٹرانسفر مدت والا، وہ بھی ایک شرلی ابھی پھر رہی ہے عوام میں. اچھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس حسن نذیر رضوی صاحب میرے خیال میں اپنے فیصلے کے پہ کھڑے ہیں. میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، میرے خیال میں. اسی طرح سے مزہ صاحب بھی نہیں، مظہر صاحب تو آپ کچھ اور مسئلے بھی ہیں. وہ دیکھیں نا، اور مسئلے کیا ہیں سر؟ وہ آگے 3 ناموں میں کسی ایک کو چیف جسٹس، وہ مطلب کافی بہت دور کی باتیں ہیں. لیکن وہ نہیں، اس طرح نہ کریں، یہ پروپیگنڈا. نہیں پروپیگنڈا سر نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں آئین اور قانون کے مطابق ہی دیکھنا ہے سر. اب پھر وہ بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا بہت ڈسکس کرنا پڑے گا نا. ارے چھوڑیں. اچھا چلے جانے دیں. وہ کسی اور موقع پہ کریں گے، پروگرام کافی لمبا ہو گیا. جی اچھا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس جمال صاحب جو ہے وہ اپنے ویو کے ساتھ، اور 2-3 تو تقریباً 3 یا 4 9-4 آپ کہہ رہے ہیں. جی 9-4 آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح سے ہے. چلیں جی. اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ سر مجھے تو یعنی کہ 13 میں سے نا 11 جو ہیں، یہ 11 یہ اپیل منظور کریں گے. اس میں جمال خان صاحب اپیل منظور کریں گے لیکن وہ الگ اپنے اس پہ جائیں گے، فیصلے پہ جائیں گے. 8 کے خلاف تو اپیل منظور کریں گے نا. یہ فیصلہ 8 والا ہے، تو اس وجہ سے عائشہ کو 2. میری بات سنیں آپ. ٹیکنیکل یہ ریشو 13 کی نکلے گی. اچھا بس ہاں، وہ آپ ہم سبھی کنفیوز ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نظر ثانی درخواستوں کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ متفقہ نہیں ہوگا. وہ تو شاید سے ایک ہی سلائیڈ سے اجازت دیجیے لانے کے.